بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد عمران ریاض کے حق میں جو پی ٹی آئی آواز اٹھا رہی ہے، دوسری طرف عمران ریاض کے خلاف سب سے بڑی جو اٹھنے والی آواز ہے یا سب سے زیادہ جو ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے عمران ریاض کے خلاف، وہ ہے تحریک لبیک کے خلاف جو اس نے بات کی تھی کہ ان کو پکڑو، جیل میں ڈالو، ڈنڈے مارو۔ یعنی کہ یہ ویڈیو کلپ جو ہے عمران ریاض کا سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے۔ جو دوسرے عمران ریاض کے مخالف ہیں، نون لیگ کے سپورٹر ہو گئے یا دوسرے، وہ تو ویسے منہ زبانی کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے، لیکن باقاعدہ ثبوت کے ساتھ جو سوشل میڈیا کام کر رہی ہے وہ کر رہی ہے تحریک لبیک کی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے عمران ریاض کے حق میں بہت بڑا بیان دیا۔ اچھا، پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا بیان دیا عمران ریاض کے حق میں، لیکن آج جس چیز کے اوپر بات کرنی ہے نا، وہ یہ کرنی ہے کہ عمران خان کے حق میں سب سے بڑی اٹھنے والی جو مخالف سیاسی جماعت کی جو آواز ہے وہ ہے تحریک لبیک کی، حافظ سعد حسین رضوی کی۔ اس نے ہمیشہ عمران خان کی حمایت میں یعنی کہ بیان دیا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ سعد حسین رضوی کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ تحریک لبیک کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر کیوں اگلتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو تحریک لبیک کے سوشل ورکر ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ عمران خان نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے تحریک لبیک کے اوپر، ان کا تو غصہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کیا برا کیا سعد رضوی صاحب نے یا تحریک لبیک نے کہ وہ ہمیشہ زہر اگلتے ہیں تحریک لبیک کے خلاف؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کون سا بیان دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پر تشدد کیا جا رہا تھا تو عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ ان کو اور مارو، میں پھر بھی کہوں گا کہ اس کی گرفتاری غیر قانونی اور غلط ہے اور اس پر کھل کر بیان دوں گا۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی کا بیان، یہ ہے لیڈر کی سوچ۔ یعنی کہ سب کچھ تحریک لبیک کے خلاف جو زہر اگلا عمران ریاض نے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سعد حسین رضوی صاحب عمران ریاض کے حق میں بیان دے رہا ہے۔ اچھا، عمران ریاض کے حق میں بیان دینا ایک سمجھ لو کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں بیان ہے، کیونکہ عمران ریاض خاص پی ٹی آئی کا آدمی ہے، اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، یہ صحافی ہے بھی نہیں۔ یعنی کہ یہ ایک عجیب صحافی ہے کہ جس کے حق میں صحافی آواز نہیں اٹھا رہے، ایک سیاسی جماعت اٹھا رہی ہے، پھر اس کی صحافت یا اس کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کا جو نرم رویہ ہے پی ٹی آئی کا، یا نرم رویہ ہے یا اس کی اعلیٰ ظرفی ہے یا ایک خوبی ہے ایک لیڈر کی۔ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، خاص کر یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں، تو جو سعد رضوی صاحب کا الیکشن کے دنوں میں جو فوکس تھا تنقید کا وہ پی ایم ایل این نون تھا، یعنی کہ مسلم لیگ نون تھا۔ پی ٹی آئی کے خلاف اس نے بہت کم یعنی کہ کچھ بیانات سعد رضوی صاحب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد جب فوجی عدالتوں کی بات چلی تو سعد رضوی صاحب نے اس کی مخالفت کی، کھل کے مخالفت کی۔ عثمان ڈار کی والدہ کو گرفتار کیا گیا تو سعد حسین رضوی صاحب نے کھل کے اس کی مخالفت کی۔ ایمان طاہر جو سعد رضوی صاحب کی حریف تھی الیکشن لڑنے والی، اس کی گرفتاری کے اوپر بھی سعد رضوی صاحب نے کھل کے بیان دیا تھا کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اس کو رہا کرنا چاہیے۔ باقی کہیں بھی اگر عمران خان یا فوجی جنرل فیض حمید اس کے بارے میں کچھ سوال ہوتے سعد رضوی صاحب کے اوپر تو وہ کہتا ہے کہ اب یار ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا وفد ایک باقاعدہ جا کے سعد رضوی صاحب کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، تو سعد حسین رضوی کہتا ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ واضح طور پر جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، اس کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے، اس کے حق میں بیان دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے سعد حسین رضوی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سوشل میڈیا میں اگر جائیں، تحریک لبیک کے سب سے بڑے مخالف، سب سے بڑے جو حریف ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ سعد حسین رضوی ہمیشہ عمران خان کے حق میں بیان دیتا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ سعد رضوی کے خلاف کیوں ہیں؟ جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں ان کا تو سمجھ آتی ہے تحریک انصاف کے خلاف ہونے کی، کیونکہ انہوں نے ظلم
یعنی بہت زیادہ ظلم کیا تھا تحریک لبیک کے اوپر. سعد رضوی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا تھا. میں ناظرین اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود، ہمدردی دکھانے کے باوجود، عمران خان کے حق میں بیان دینے کے باوجود تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ تحریک لبیک کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کہ عمران کا جو اسلامی ٹچ تھا، یا عمران کا جو اصل چہرہ تھا، جو عوام کو دھوکہ دے رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نام پہ، ناموس رسالت ختم نبوت کا جو سپاہی بنا ہوا تھا، اس کو جو بے نقاب کیا ہے وہ تحریک لبیک نے کیا ہے. عمران کا جو اصل چہرہ ہے، عمران خان کے خلاف جو ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ عمران خان کے خلاف ہے، وہ اس میں جو اہم کردار ادا کیا وہ تحریک لبیک نے کیا. اور اگر میں دوسرے مخالفت یا ایک تنقید والے صاحب پہ بات کروں تو یہ واضح حقیقت ہے کہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں، جو ناموس رسالت کے غدار ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو امریکہ، اسرائیل، انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی سچے عاشقان رسول کے دوست نہیں ہو سکتے. ختم نبوت ناموس رسالت کے غدار، ختم نبوت ناموس رسالت کے محافظ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ایک فطرتی عمل ہے، ٹھیک ہے نا. عمران خان نے جو فتنہ پھیلانا تھا وہ فتنہ پھیلا چکے ہیں. عمران خان نے جو زہر بھرنا تھا لوگوں میں زہر بھر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اتنا بڑا زہر، اتنا بڑا فتنہ بنا چکے ہیں کہ ایک آدمی کی واضح طور پر اس کا زانی ہونا ثابت ہے، اس کا شرابی ہونا ثابت ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جو بھی عمران خان کے اوپر الزام ہے، زنا کا الزام ہے، چوری کا الزام ہے، اچھا زنا کا یعنی کہ شراب کا الزام ہے، اچھا جو بھی بدفعلی یا بدکرداری کا الزام ہے، تو وہ سب عمران خان کے اپنے قریبی لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے. کسی مخالف نے نہیں لگایا ہے، اس کے اپنے دوستوں نے لگایا ہے. ریحام خان اس کی اپنی بیوی ہے، وہ اداکارہ اس کی سابقہ گرل فرینڈ تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو فلمی اداکار ہے وہ اس کا اپنا دوست ہے. وہ کہتا ہے 24 سال میں نے عمران خان کے ساتھ کام کیا. وہ عمران خان کے اوپر زانی کا شراب کا الزام لگاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی ناجائز بچی ہے وہ بھی سامنے آئے، ٹھیک ہے. تو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک قوم اس کو مرشد سمجھتی ہے کہ یہ مرشد ہے، یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. لیکن جو صحیح العقیدہ، صحیح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہمیشہ قربانی دی اور دیتے آ رہے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان میں اسلام مخالف پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر جو آواز اٹھاتی ہے وہ تحریک لبیک اٹھاتی ہے، مذہبی علماء اٹھاتے ہیں، ان کو وہ گالی نکال رہے ہیں. تو اس سے بڑا کوئی ثبوت میرا خیال اس فتنے کے لیے نہیں ہو سکتا. زید حامد نے تو بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے. زید حامد نے تو کہا ہے کہ یہ خوارج ہیں، ان کے خلاف پاک آرمی کو سخت ایکشن لینا چاہیے، ان کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، ان کو سنسار کرنا چاہیے. برکب ناظرین، یہ سعد رضوی صاحب کی بڑپن ہے، اس کی ایک لیڈر کی خاص خوبی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سعد رضوی صاحب یعنی کہ اس کے حق میں بیان دے رہے ہیں. لیکن یہ لوگ سانپ ہیں، دودھ کو جیسے سانپ کو دودھ پلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے نا، تو یہ کچھ فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ صرف کیا ہے کہ سعد رضوی صاحب کا خلوص ہے کہ وہ اپنی نیت دکھا رہا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہے، لیکن آگے سے کوئی اچھی کی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مغرب کے ایجنٹ ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سبیدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ